بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ ایک 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، اور جس کی عمر بمشکل کوئی 10 یا 11 سال ہوگی۔ بالکل 10-11 سال، اور وہ اپنے اسکول سے چند دن کی چھٹی مانگنے کے لیے ایک درخواست لکھتا ہے، لیکن وہ کوئی عام سا کوئی روایتی سا عذر پیش کرنے کے بجائے کچھ ایسے شاندار الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جو واقعی آپ کو حیران کر دیتے ہیں۔ جی، وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ مجھے چھٹی چاہیے۔ ہاں، بلکہ وہ صدیوں کی تہذیب، خاندانی اقدار اور روحانیت کا ایک پورا نچوڑ پیش کر دیتا ہے۔ وہ استاد کے مرتبے، خاندان کی مضبوطی اور دعاؤں کے تبادلے کی ایک پوری دنیا تخلیق کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی اس زبان کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی ہے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم اپنی پہلی سلائیڈ کے مطابق جس سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے 28واں سبق، طلب الاجازہ، مطلب درخواست برائے رخصت۔ جی، چھٹی کی درخواست۔ ہاں، درخواست کا سب سے پہلا حصہ جیسے ہم القاب و آداب کہتے ہیں، وہ سلائیڈ 2 کے مطابق کچھ یوں ہے۔ میں اسے پڑھوں گی اور ہم سب مل کر اسے دہرائیں گے۔ تو عنوان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عربی میں ہے طلب الاجازہ، جس کا اردو ترجمہ ہے درخواست برائے رخصت۔ بالکل، اور اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے طلبون، اس کا بنیادی مادہ ہے طولبہ، صحیح، یعنی کسی چیز کی جستجو کرنا یا مانگنا۔ اچھا، یعنی جو اردو میں ہم لفظ طالب استعمال کرتے ہیں جیسے طالب علم، وہ بھی تو اسی سے نکلا ہے نا؟ جی بالکل، مطلب طلب صرف مانگنا نہیں ہے، اس میں ایک لگن شامل ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے الاجازتو، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم واو زا۔ جیم واو زا، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، جیسے گزرنا یا کسی چیز کی اجازت مل جانا۔ تو جب کوئی اجازت طلب کرتا ہے تو وہ دراصل کسی پابندی سے عارضی طور پر گزرنے کی راہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو مکمل اصطلاح بنی طلب الاجازہ۔ آئیے اسے دہراتے ہیں۔ طلب الاجازہ، طلب الاجازہ یعنی درخواست برائے رخصت۔ بہترین۔ اب عنوان کے بعد اگلی سلائیڈ پر درخواست کا سب سے اہم حصہ ہے، یعنی مخاطب کرنا۔ آج کل تو ہم بس نام لے کر بات شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں بہت باادب آغاز کیا گیا ہے۔ جملہ ہے اساتذتی الکرام۔ اساتذتی الکرام، جس کا اردو ترجمہ ہے میرے محترم اساتذہ کرام۔ یہاں یہ بات نمایاں ہے کہ طالب علم کسی ایک استاد کو نہیں بلکہ سب اساتذہ کو مخاطب کر رہا ہے۔ جی بالکل، اساتذتی کا مطلب ہی ہے میرے اساتذہ، لیکن اس سے بھی زیادہ جو کمال کا لفظ ہے نا، وہ ہے الکرام۔ اس کا روٹ ورڈ ہے کرما۔ کرم یعنی کرم کرنا؟ ہاں، مگر اس کا تعلق صرف عزت دینے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے بے پناہ سخاوت، شرافت اور اعلیٰ مرتبے کا حامل ہونا۔ عربی میں جب کسی کو کرم کہا جاتا ہے تو آپ اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ کتنی گہری بات ہے نا کہ چھٹی مانگنے سے پہلے وہ اساتذہ کے مرتبے کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ ادب آج کل کی ای میل سے تو غائب ہی ہو گیا۔ تو اس کلمے کو ذہن نشین کرنے کے لیے دہراتے ہیں۔ اساتذتی الکرام، اساتذتی کرام۔ بالکل، میرے محترم اساتذہ کرام۔ بالکل۔ اب جب ہم نے اساتذہ کو مخاطب کر لیا تو اگلا قدم مدعا بیان کرنا ہے کہ آخر چھٹی کیوں چاہیے، اور یہ کافی لمبا جملہ ہے سلائیڈ میں۔ جی، تو زبان سیکھنے کی بہترین تکنیک یہ ہے کہ ہم اس لمبے جملے کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں۔ صحیح۔ اود اغلامکم بان عائلتی ستقیم حفل الزواج لاخی الاکبر۔ اس جملے کو ایک بار پھر ٹھہر کر سنتے ہیں، طلبہ بھی ساتھ دہرائیں۔ اود اعلامکم بان عائلتی ستقیم حفل الزواج لاخی الاکبر۔ اور اس کا اردو ترجمہ جو ہماری سلائیڈز میں موجود ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے میرے بڑے بھائی کی شادی طے کی ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہراتے ہیں، میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے میرے بڑے بھائی کی شادی طے کی ہے۔ یہاں مجھے ایک لفظ بہت دلچسپ لگ رہا ہے، اور وہ ہے اودو۔ جی، اودو۔ عام طور پر جب ہم کوئی اطلاع دیتے ہیں تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا انفارم کر رہا ہوں، لیکن اودو میں ایک خاص قسم کی چاہت محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میری یہ دلی خواہش ہے۔
آپ نے اس کی روح کو بالکل ٹھیک پکڑا ہے۔ لفظ اودو ود سے نکلا ہے، جس کا مطلب خالص محبت اور چاہت ہے۔ واہ! مطلب طالب علم ایک خاندانی خوشی کا ذکر کر رہا ہے نا، کہ بڑے بھائی کی شادی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اساتذہ بھی اس خوشخبری کو اسی اپنائیت کے ساتھ سنیں جیسے کوئی اپنے مطلب خاندان کے بزرگوں کو بتاتا ہے۔ یہ واقعی اس تہذیب کی خوبصورتی ہے۔ اب ہم اس جملے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے اس پوری درخواست کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ عربی متن کچھ اس طرح ہے: وَطَلَبَ مِنِّي الْحُضُورَ فِي الْوَقْتِ الْبَاكِرِ قَبْلَ الزَّوَاجِ بِأَيَّامٍ لِأُسَانِدَهُمْ فِي بَعْضِ الْإِجْرَاءَاتِ اللَّازِمَةِ لِلزَّوَاجِ۔ یہ حصہ طویل ہے تو طلبہ کی آسانی کے لیے ہم اسے ٹکڑوں میں دہرائیں گے۔ جی بالکل۔ تو طلبہ توجہ کریں، وَطَلَبَ مِنِّي الْحُضُورَ فِي الْوَقْتِ الْبَاكِرِ، یعنی اور مجھ سے جلد حاضر ہونے کا طلب کیا گیا ہے۔ قبل الزواج بأيام، جی، یعنی شادی سے چند روز قبل، لأساندهم في بعض الإجراءات اللازمة للزواج، یعنی تاکہ شادی کے بعض لازمی امور اور لوازمات میں ان کا ساتھ دوں۔ تو سورس مٹیریل میں اس کا جو مکمل اور روانی کے ساتھ اردو ترجمہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اور مجھے شادی سے کچھ دن پہلے جلدی ہی آنے کو کہا ہے تاکہ شادی کے لوازمات کی تیاری میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ تمام سیکھنے والے اس ترجمے کو ذہن نشین کر لیں، اور مجھے شادی سے کچھ دن پہلے جلدی آنے کو کہا ہے تاکہ شادی کے لوازمات کی تیاری میں ان کا ہاتھ پٹا سکوں۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اردو میں تو ہم نے بس ایک سادہ سا محاورہ استعمال کر لیا، ہاتھ بٹا سکوں۔ جی، ہم گھر کے کاموں کے لیے یہی کہتے ہیں، بالکل۔ لیکن عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لِأُسَانِدَهُمْ، وہ مجھے بہت گہرا محسوس ہو رہا ہے۔ مطلب کیا اس کا تعلق سند سے ہے؟ جیسے ہم علم حدیث میں کہتے ہیں نا کہ اس حدیث کی سند مضبوط ہے، تو کیا یہاں بھی اس کا مطلب محض کام کرنا ہے یا کچھ اور؟ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہی لفظ ہے۔ لِأُسَانِدَهُمْ کا روٹ ورڈ واقعی سین دال ہے، اور عربی میں سند کا مطلب صرف یعنی محض مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی کو سہارا دینا یا کسی کے لیے ایک مضبوط ستون بن جانا۔ اچھا، ستون بن جانا۔ جی، مطلب جب ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں لِأُسَانِدَهُمْ کروں گا، تو وہ استاد کو یہ بتا رہا ہے کہ میں وہاں جا کر صرف مہمانوں کو پانی نہیں پلاؤں گا یا چھوٹے موٹے کام نہیں کروں گا۔ تو پھر کیا کرے گا وہ؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خاندان کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ان کے لیے ایک سہارا، ایک مضبوط ستون بننے جا رہا ہوں۔ 10 سال کے بچے کی طرف سے یہ احساس، یہ واقعی کمال ہے۔ او واہ! مطلب ایک بچے کا اپنے خاندان کے لیے اتنا بڑا احساس۔ بالکل، اور یہ عربی معاشرے میں عائلہ یعنی خاندان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں: اود اعلامکم بان عائلتی ستقیم حفل زواج لاخی الاکبر وطلب منی الحضور فی الوقت الباکر قبل الزواج بأيام لأساندهم في بعض الإجراءات اللازمة للزواج۔ یعنی میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے میرے بڑے بھائی کی شادی طے کی ہے اور مجھے شادی سے کچھ دن پہلے جلدی آنے کو کہا ہے تاکہ شادی کے لوازمات کی تیاری میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ بالکل صحیح۔ تو وجہ تو بیان ہو گئی، اب ظاہر ہے اگلی سلائیڈ پر اصل گزارش کی باری ہے کہ چھٹی دی جائے۔ جی، تو گزارش کے لیے عربی متن کچھ یوں ہیں: فَأَلْتَمِسُ مِن سَمَاحَتِكُمْ أَن تَسْمَحُوا لِي بِالذَّهَابِ إِلَى الْبَيْتِ۔ اور اردو ترجمہ ہے: لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے چھٹی مرمت فرمائیں، یعنی مجھے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ ایک بار پھر سنیں: فَالْتَمِسْ مِن سَمَاحَتِكُمْ أَن تَسْمَحُوا لِي بِالذَّهَابِ إِلَى الْبَيْتِ۔ یہاں نا سماحتکم اور تسمحو کا استعمال ہوا ہے، مطلب کیا اس کا تعلق کسی کو کھلے دل سے اجازت دینے سے ہے؟ جی بالکل، ان دونوں الفاظ کا جو مادہ ہے وہ سین میم ہا ہے۔ اس کا مطلب صرف قانونی طور پر اجازت دینا نہیں ہوتا۔ سماح کا مطلب ہے اپنی مرضی سے، کشادہ دلی اور مہربانی کے ساتھ کسی کو کوئی رعایت دینا۔ تو مطلب وہ ایک طرح سے استاد کی کشادہ دلی کی تعریف بھی کر رہا ہے؟ ہاں جی، وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی رواداری اور کھلے دل سے میری یہ التماس ہے کہ آپ اپنی مہربانی سے مجھے جانے دیں۔ وہ استاد کے مرتبے اور شفقت کو مخاطب کر رہا ہے۔
بہت خوب. اب ہم اس کے بعد تاریخوں کے ذکر کی طرف آتے ہیں جو کسی بھی درخواست کا ایک بہت ٹیکنیکل حصہ ہوتا ہے. عربی متن کچھ یوں ہے: من عصر الیوم الی عصر الثلاثاء فی التاریخ 209 میم. اسے ایک بار پھر دہراتے ہیں، طلبہ غور کریں. من عصر الیوم الی عصر الثلاثاء فی التاریخ 209 میم. اور اس کے سامنے جو اردو ترجمہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے: آج عصر سے منگل مورخہ 9/01/2011 کی عصرت تک. جی، 9 جنوری 2011. یہاں طلبہ کی توجہ کے لیے میں ایک دلچسپ ایک واضح فرق کی نشاندہی کرنا چاہوں گی. اگر آپ سلائیڈ میں دیکھیں نا تو عربی متن میں جو تاریخ ہے وہ ہے 209 میم یعنی 20 سپٹمبر. جی بالکل. لیکن اسی کے سامنے اردو ترجمے میں تاریخ دی گئی ہے 09/01/2011. تو چونکہ ہمارے مقصد یہاں صرف اور صرف مٹیریل کو جوں کا توں پیش کرنا ہے، ہم ان دونوں تاریخوں کو ان کی زبانوں کے مطابق ہی دہرائیں گے، ہم کسی بحث میں نہیں پڑیں گے. بالکل صحیح طریقہ ہے. عربی میں ہم 20 ستمبر ہی دہرائیں گے اور اردو میں 9 جنوری 2011. جی، تو اب اس جملے کا تیسرا اور آخری حصہ بھی شامل کر لیتے ہیں. عربی میں ہے لِأُشَارِكَ الْعَائِلَةَ فِي فَرْحَتِهَا. طلبہ دہرائیں: لِأُشَارِكَ الْعَائِلَةَ فِي فَرْحَتِهَا. اور اس کا اردو ترجمہ ہے تاکہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں. ایک دفعہ پھر سنیں: تاکہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں. اب اس پورے پیراگراف کو ہم ایک بار روانی سے پڑھتے ہیں تاکہ طلبہ اسے مکمل طور پر یاد کر لیں. عربی متن یوں ہے: فَلْتَمِسْ مِنْ سَمَاحَتِكُمْ أَن تَسْمَحُوا لِي بِالذَّهَابِ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ عَصْرِ الْيَوْمِ إِلَى عَصْرِ الثُّلَاثَاءِ فِي التَّارِيخِ 29 میم لِأُشَارِكَ الْعَائِلَةَ فِي فَرْحَتِهَا. زبردست. اور اس کا اردو ترجمہ ایک بار پھر سن لیں. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے آج عصر سے منگل مورخہ 9/01/2011 کی عصر تک چھٹی مرحمت فرمائیں تاکہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں. تو درخواست کا جو مدعا تھا وہ تو بیان ہو چکا ہے. اب ہم اس کے سب سے خوبصورت حصے یعنی دعائیہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک عام درخواست تو بس شکریہ پر ختم ہو جاتی ہے نا؟ جی بالکل، ہم عام طور پر بس تھینک یو لکھ دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک طویل دعا دی گئی ہے. سلائیڈ کے مطابق عربی جملہ یہ ہے: وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ الثَّوَابِ وَأَحْسَنَ إِلَيْكُمُ الْجَزَاءَ. چونکہ یہ ایک دعا ہے نا تو اسے بہت ٹھہر کر خوبصورت لہجے کے ساتھ دہرانا چاہیے. طلبہ ہمارے ساتھ پڑھیں: وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ الثَّوَابِ وَأَحْسَنَ إِلَيْكُمُ الْجَزَاءَ. اور اس کا اردو ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر اور بہترین جزا عطا فرمائے. ایک بار پھر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر اور بہترین جزا عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اب ہم دستخط کی طرف آتے ہیں. سورس مٹیریل میں جوں کا توں یہ الفاظ ہیں: تلمیذکم محمد علی الصف الخامس. طلبہ دہرائیں: تلمیذکم محمد علی الصف الخامس. اور اردو میں آپ کا شاگرد محمد علی جماعت پنجم. دوبارہ سن لیں: آپ کا شاگرد محمد علی جماعت پنجم. اور اسی کے ساتھ ہی طلبہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. ذرا سوچئے، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی لوگوں سے کام کا کہتے وقت یا چھٹی مانگتے وقت یوں ہی ان کے لیے خلوص دل سے بہترین جزا کی دعا کریں تو ہمارے باہمی تعلقات میں کتنی خوبصورتی آ سکتی ہے نا؟ جی بہت زبردست بات کی آپ نے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے. تو طلبہ، اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ آڈیو ٹیچنگ سٹائل پسند آیا ہے اور آپ مزید ایسے عربی اسباق آسانی سے سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جی بالکل، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہماری اگلی کلاس کا فوراً حصہ بن سکیں. تو آج کے سبق کے لیے بس اتنا ہی. ہمارے ساتھ اس تدریسی سفر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ. اگلے سبق تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.